بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، دیکھیں نماز کی اہمیت۔ نماز تو فرض ہے ہر امت مسلمہ پر، لیکن وہ فرض ہے ہی، رب کی عبادت بھی ہے، دوسری طرف بندے کے لیے اس کے جسم کا محافظ بھی ہے نماز۔ دیکھو، ورزشی نظام میں ہر عمر کے لیے الگ الگ ورزشیں ہیں، بڑوں کے لیے الگ، چھوٹوں کے لیے الگ، یہاں تک کہ عورتوں اور مردوں کے لیے ورزش کا نظام منفرد ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی ورزش ہے جو ہر عمر اور ہر جنس کے لیے برابر ہے۔ آدمی تمام رات سویا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اعضاء مضمحل اور سست ہو جاتے ہیں، جسم کا دوران خون سست ہو جاتا ہے۔ اب اس جسم کو ایسی ورزش کی ضرورت ہے جس سے خون پھر سے پورے جسم میں مکمل طور پر پہنچ سکے اور جسم از سر نو بالکل چست اور صحت مند ہو جائے۔ تو اس کے لیے تہجد کی نماز ہے، اور فجر کی نماز، پھر وقفہ، پھر اشراق کی نماز، پھر وقفہ، پھر چاشت کی نماز، اور پھر طویل وقفہ، لمبا وقفہ، اور آدمی کام کاج کرتے کرتے پریشان ہو جاتا ہے تو پھر ظہر کی نماز کے لیے ورزشی پروگرام تیار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سوتے وقت نماز عشاء کا ورزشی پروگرام کچھ طویل ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے کہ آدمی کھانا کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے۔ نماز عشاء کی رکعتیں زیادہ ہیں تاکہ کھایا پیا ہضم ہو جائے، اور غیر ہضم کھانا جسم اور صحت کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ دیکھیں، ایک غیر مسلم ماہر کی حیرانگی، ایک صاحب یعنی اے ارقمر نام ہے ان کا، اپنے یورپ کے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک انگریز مجھے کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ یہ ورزش کا طریقہ تم نے میری کتاب سے سیکھا ہے، کیونکہ میں نے بھی اسی طریقے سے ورزش کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جو شخص اسی طریقے سے ورزش کرے گا وہ کبھی بھی طویل پیچیدہ اور سنسنی خیز امراض میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر اس ماہر نے وضاحت کی کہ اگر کھڑا آدمی فوراً سجدے کی ورزش میں چلا جائے تو اس سے اعصاب اور دل پر برا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب میں یہ بات خاص طور پر لکھی ہے کہ پہلے کھڑے ہو کے ورزش کی جائے جس میں ہاتھ بندھے ہوئے ہو یعنی قیام، پھر جھک کر ہاتھوں اور کمر کی ورزشیں کی جائیں یعنی رکوع، اور پھر سر کو زمین سے لگا کر ورزش کی جائے یعنی سجدہ۔ یہ ورزش صرف ماہرین ہی کرا سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو نمازی صاحب فرمانے لگے، میں مسلمان ہوں اور میرے اسلام نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے آپ کی کتاب ہرگز نہیں پڑھی اور ایسا میں دن میں کم از کم 5 بار کرتا ہوں۔ اس بات کے سنتے ہی وہ انگریز ماہر حیران رہ گیا اور ان صاحب سے مزید اسلامی معلومات لینے لگا۔ دیکھیں، ایک فزیشین کا رد عمل، ایک مشہور ڈاکٹر نے اپنے اعصاب کی کمزوری، جوڑوں کا درد اور دوسرے عضلاتی امراض کے لیے اپنا علاج نماز کے ذریعے کیا۔ مسلسل نمازی علاج کے بعد وہ صحت مند ہو گیا اور تمام ادویات کا استعمال چھوڑ کر صرف نماز کے زیر علاج رہنے لگا۔ وہ اپنے ہر مریض کو نماز کی پابندی کی تاکید اور نماز کے ہر ایک رکن کو سکون، اعتدال اور بالکل شرعی حیثیت کے مطابق کرنے کی خاص تنبیہ کرتا۔ اس طرح اس کے مریض جلد شفا یاب ہونے لگے۔ تو یہ نماز کی اہمیت تھی۔ بندے پر نماز فرض ہے، رب کی عبادت ہے، لیکن دوسری طرف وہی نماز اس بندے کے جسم کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ ناظرین حضرات، یہ رہی پیاری سی، اب اگلے مرتبہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کی بٹن ضرور دبائیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔